بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة وأجوبة حول التعارف. اليوم في درسنا سنأخذ بعض الأسئلة والأجوبة مما تتعلق بالتعارف، ولقد تركنا حوارا آخر في التعارف لأن الأيام الدراسية قليلة عندنا، فلا يمكننا دراسة هذا الكتاب بالاستيعاب، کیونکہ اس کتاب کو ہم مکمل پڑھ نہیں سکتے، دن ہمارے پاس بہت کم ہے اور کتاب ضخیم ہے، بڑی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے پیچھے ایک تعارف کو چھوڑ دیا، وہ بھی پہلے والے تعارف کی طرح ہی ہے، بس اس میں کچھ کلمات کا اضافہ ہے، تو اس وجہ سے ایک تعارف سے متعلق ایک حوار پر اکتفا کیا۔ آج کے سبق میں کچھ سوالات اور جوابات لیں گے اور یہ بھی تعارف سے ہی متعلق ہے۔ مسمک و مسم ابی کا، مسمک و مسم ابی کا، آپ کا نام کیا ہے؟ و مسم ابی کا، اور آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ ما استفہام کے لیے آتا ہے، کسی سے سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، تو مسمکا، اسمکا یعنی آپ کا نام، ما اسمکا، اس کو ملا کر پڑھیں گے تو مسمکا پڑھیں گے۔ مسمکا، آپ کا نام کیا ہے؟ ومسم ابی کا، اور آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ اسمی زیدن، مثلا میرا نام زید ہے، واسم ابی حامدن، اور میرے ابا کا نام حامد ہے۔ این محل میلادی کا، ایک سوال کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی سے پوچھے، جس سے تعارف لینا ہے، ان سے کہے این محل میلادی کا، آپ کا محل میلاد کہاں ہے، یعنی جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، پیدائشی علاقہ کون سا ہے؟ ایک سوال کا انداز یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ این ولدتا، ہم ان سے کہیں این ولدتا، این محل میلادی کا کو چھوڑ کر ہم یوں کہیں این ولدتا، آپ کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب بھی بالکل اسی طرح سے دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ محل میلادی فی مدینتی سوات، مثلا میرا محل میلاد جو ہے وہ سوات کے شہر میں ہے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتا ہے ولدت فی مدینۃ سوات، میں سوات کے شہر میں پیدا ہوا۔ فی ایت منطقۃ تسکنو، فی ایت منطقۃ تسکنو، کون سے علاقے میں آپ رہتے ہیں؟ منطقہ کا معنی ہے علاقہ، اور ایتو اس کا معنی ہوتا ہے کون سا۔ فی ایت منطقۃ، کون سے علاقے میں تسکنو آپ رہتے ہو؟ اسکنو فی منطقۃ گلشن، مثلا جلشن، اسکنو میں رہتا ہوں فی منطقۃ جلشن، گلشن کے علاقے میں، گلشن اقبال۔ فی ایت مدرسۃ تدرس، فی ایت مدرسۃ تدرس، کون سے مدرسے میں آپ پڑھتے ہو؟ ادرس فی مدرسۃ فلانیۃ، مثلا یذکر اسم المدرسہ ویقول ادرس فی مدرستی مدرسۃ ابن عباس، او مدرسۃ فاروقیہ، او مدرسۃ دار العلوم کراتشی، او مدرسۃ بنوریہ او بنوری ٹاؤن، کل هذا يمکن۔ فی ای صف تدرس، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ فی ای صف، کون سی کلاس میں؟ تدرس آپ پڑھتے ہو۔ ادرس فی الصف الرابع، میں چوتھی کلاس میں پڑھتا ہوں، یا فی الصف الخامس، پانچویں کلاس میں، فی الصف الاول، پہلی کلاس میں۔ هل انت حافظ، کیا آپ حافظ ہو؟ نعم، جی ہاں، انا حافظ والحمدللہ، میں الحمدللہ حافظ ہوں۔ یہ ایک جواب بن سکتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ هل انت حافظ، کیا آپ حافظ ہو؟ تو اس کا جواب یہ دے گا للاسف، افسوس کی بات ہے، لم اوفق لحفظ کتاب اللہ، لم اوفق کہ مجھے توفیق نہیں ملی، لحفظ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی۔ هل انت مقیم فی المدرسہ، کیا آپ مدرسے میں مقیم ہو، رہائشی ہو؟ نعم انا مقیم فی المدرسہ، جی ہاں میں مقیم ہوں مدرسے میں۔ اور دوسرا جواب یہ بن سکتا ہے لا بل اختلف الیہا کل یوم، بلکہ میں مدرسے آتا جاتا ہوں، اختلف الیہا یعنی آتا رہتا ہوں، کل یوم ہر روز۔ اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، مسمک و مسم ابی کا، اسمی و اسم ابی، این محل میلادک، این ولدت،
محل میلادی فی مدینة لاہور مثلا، ولدت فی مدینة کراچی مثلا، فی ایت منطقة اسکن فی منطقة ڈیفینس، فی ایت مدرسة تدرس. اس طرح سے آپ نے اس کو پورا یاد کرنا ہے. اچھا بنات کے لیے مؤنث کی صیغے سے اس کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں مسمو کی و مسم ابی کی، اسمی واسم ابی، یہ بالکل اسی طرح سے رہے گا. این محل میلادی کی، این ولدتی، محل میلادی فی مدینۃ کذا، ولدت فی مدینۃ کذا، دوسرا جملہ نہیں بدلے گا اس میں. فی ایت منطقۃ تسکنین، یہ مؤنث کے لیے. فی ایت منطقۃ تسکنین، آپ کون سے علاقے میں رہتی ہیں؟ اسکن فی منطقۃ کذا و کذا، تذکر یعنی ہیا تذکر اسم المنطقہ. فی ایت مدرسۃ تدرسین، دیکھیں مؤنث کے لیے، ادرس فی مدرسۃ عائشہ مثلا او ایت مدرسہ اخرى. فی ای صف تدرسین، ادرس فی الصف الرابع فی الصف الثالث. هل انت حافظۃ؟ نعم انا حافظۃ والحمد للہ. یا دوسرا جواب بنے گا للاسف لم اوفق لحفظ کتاب اللہ. هل انت مقیمۃ فی المدرسہ؟ نعم انا مقیمۃ فی المدرسہ، لا بل اختلف الیہا کل یوم. تو یہ دونوں کے لیے ہے، ظاہر بات ہے مذکر یعنی بنات بھی اس کو یاد کر لے دونوں طرح سے، مذکر کی صیغے سے بھی اور مؤنث کی صیغے سے بھی، اور بنین بھی اس کو دونوں طرح سے یاد کر لے.